السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے۔ احادیث کی تعداد تقریباً 2000 ہے۔ اس کتاب کو کتاب کے مؤلف شیخ صالح الشامی نے کئی مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مقصد ان احادیث پہ مشتمل ہے جن کا تعلق عقائد سے ہے، عقیدہ سے ہے۔ اس میں 3 کتب ہیں۔ پہلی کتاب کتاب الاسلام والایمان اور دوسری کتاب کا نام ہے کتاب الایمان بالیوم الاخر۔ اس دوسری کتاب میں کئی فصول ہیں اور 5ویں فصل ہے صفت الجنہ و بیان اہلہا، جنت کے اوصاف اور اہل جنت کے بارے میں بیان۔ اس فصل میں کئی ابواب ہیں اور آج ہم 5واں باب شروع کریں گے۔ باب صفت خیام الجنہ، جنت کے خیموں کا بیان، جنت کے خیموں کا وصف، جنت کے خیموں کی حالت۔ حدیث نمبر 98 قاف، یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی دونوں۔ عن ابی موسی الاشعری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للمؤمن فی الجنة لخیمة من لؤلؤة واحدة مجوفة۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جنت میں مومن کے لیے، یعنی ہر مومن کے لیے، لخیمتن ایک خیمہ ہوگا، من لؤلؤۃ واحدہ، پورا خیمہ ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا، مجوفہ، وہ موتی خولدار ہوگا، یعنی کہ اندر سے کھوکھلا ہوگا۔ ایک موتی سے ہر مومن کے لیے جنت میں ایک بڑا خیمہ ہوگا جو اندر سے کھوکھلا ہوگا۔ طولها 60 میلا، اس کی لمبائی 60 میل ہوگی، 1 میل نہیں، 60 میل لمبائی اس خیمے کی جو صرف ایک موتی سے بنا ہوا ہے۔ للمؤمن فیہا اہلون، مومن کے لیے اس خیمے میں کئی گھر والے ہوں گے، کئی اس کی بیویاں ہوں گی۔ یطوف علیہم المؤمن، مومن ان کے پاس باری باری جائے گا، باری باری ان کے ہاں چکر لگائے گا۔ فلا یرا بعضهم بعضا، ان میں سے کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا۔
آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. چند ایک بتائی ہیں، جو نہیں بتائیں وہ بہت زیادہ ہے. اور یہاں پہ دیکھیے کہ ہر مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہے، اور یہ خیمہ ایک ہی موتی کا بنا ہوا ہے، اور خیمے کی لمبائی کیا ہے؟ 60 میل. اور اس خیمے میں مومن کی کئی بیویاں ہوں گی. مسلم شریف کے الفاظ ہیں یہاں پہ کہ اس خیمے کے ہر کونے میں اس کی کوئی بیوی ہوگی، اور ان کے پاس باری باری جائے گا. اور صورتحال یہ ہوگی، خیمہ اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ ایک کنارے والے دوسرے کنارے والوں کو دیکھ نہیں سکیں گے، اور ان کی وہاں پہ نگاہ نہیں پڑے گی. تو یہ تھا باب جنت کے خیموں کا بیان. اس سے کچھ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جنت میں کتنے بڑے بڑے اور کتنے عظیم الشان خیمے ہوں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں جانے والوں میں سے بنائے. اس کے بعد باب نمبر 6، باب نہر الکوثر. یہ باب ہے نہر کوثر کے بارے میں. آپ نے حوض کوثر تو سنا ہوگا، اور آج آپ میں سے کئی لوگوں نے پہلی بار یہ لفظ سنا ہوگا، نہر کوثر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک حوض دیا جائے گا جس کا نام ہوگا حوض کوثر. یہ کہاں ہوگا؟ یہ میدان حشر میں ہوگا، جہاں آپ کی امتی آپ کے پاس آئیں گے اور وہاں سے پانی پئیں گے. اور اس حوض کے اوصاف ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ بیان ہے نہر کوثر کا، یعنی کہ جنت کے اندر ایک نہر ہوگی جس کا نام ہوگا نہر کوثر. اور حوض کوثر کا نام حوض کوثر اسی لیے ہے کہ اس میں جو پانی آ رہا ہوگا وہ جنت کی نہر کوثر سے آ رہا ہوگا. جنت سے 2 پرنالے ہوں گے جن سے پانی اس حوض میں آ رہا ہوگا. کوثر فعل کے وزن پہ یہ لفظ ہے جس کا معنی ہے خیر کثیر، بہت زیادہ خیر. اور جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر دی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کوثر سے مراد ہے خیر کثیر، کہ اللہ نے آپ کو بڑی خیر دی ہے، بڑی خیر دی ہے. یہ الفاظ کن کے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کے. ان سے کس نے سنے؟ ان کے شاگرد سعید بن جبیر نے. تو کسی نے سعید بن جبیر سے کہا کہ آپ کے استاد عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد ہے خیر کثیر، جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے. تو سعید بن جبیر نے بڑا عمدہ جواب دیا، کہا کہ نہر کوثر وہ اس کوثر کا حصہ ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو نہر کوثر دی ہے. کوثر کا معنی بہت زیادہ خیر دی ہے. تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دیا، یہ خیر کثیر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، خیر کثیر ہے. اللہ نے آپ پہ قرآن نازل کیا، خیر کثیر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں مقام دے گا، خیر کثیر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مقام شفاعت پہ فیض کرے گا، خیر کثیر ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو بہت سی فتوحات دی، خیر کثیر ہے. اللہ نے آپ کو عظیم الشان صحابہ دیے، یہ خیر کثیر ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. جبکہ وہ لوگ جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے یا ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے اسلام کے ایسے امور پہ اعتراض کرتے ہیں. اور آج کل ملحدین کے اعتراض بڑھ چکے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا میں جو چاہتا ہے گفتگو کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے جس کے خلاف بولنا چاہتا ہے بول سکتا ہے.
اللہ رب العزت ہمیں وہ الفاظ کہنے کی توفیق دے جو روز قیامت ہمارے کام آئیں، اور برے الفاظ سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زبان کو محفوظ رکھے۔ تو بہرحال یہاں پہ بیان کس کا ہے؟ نہر کوثر کا۔ تو حدیث نمبر 99 اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، جناب انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لما عرج بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى السماء، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جب آپ کو چڑھا کر آسمانوں پہ پہنچایا گیا، آسمانوں پہ لے جایا گیا، یعنی کہ اسراء و معراج کا واقعہ ہے۔ قال، تو آپ کہتے ہیں، ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بینما انا اسیر فی الجنہ، جب کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا، اذا انا بنہر، اچانک میں ایک نہر پہ تھا، حافتاہ قباب الدر المجوف، اس نہر کے دونوں کنارے کیسے تھے؟ قباب الدر المجوف، خولدار موتیوں کے خیمے تھے۔ قباب قبہ کی جمع ہے، اس کا معنی گنبد بھی ہو سکتا ہے، خیمے بھی ہو سکتا ہے۔ تو حافتاہ، اس نہر کے دونوں کنارے کیسے تھے؟ خولدار موتیوں کے خیمے تھے۔ قلت، میں نے کہا ما ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ کیا ہے؟ قال ھذا الکوثر، تو جبریل فرمانے لگے ھذا الکوثر، یہ کوثر ہے، الذی اعطاک ربک، جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے۔ تو اسے پتا چلا انا اعطیناک الکوثر، جب ہم یہ آیت پڑھیں گے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، اور کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، تو اس میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہوگی وہ یہ نہر کوثر ہوگی، کیونکہ یہ وہ تفسیر ہے کوثر کی جو خود حدیث میں آ گئی ہے۔ تو جبریل کہہ رہے ہیں یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے۔ فَإِذَا طِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْكٌ أَذْفَرٌ، تو نبی علیہ السلام شاد فرماتے ہیں کہ اچانک اس کی مٹی یا اس کی خوشبو تیز کستوری تھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کی مٹی، کس کی مٹی؟ اس نہر کوثر کی، اس کی مٹی یا اس کی خوشبو، یہاں پہ لفظ کیا ہونا چاہیے؟ مٹی ہونا چاہیے، تین کا لفظ ہونا چاہیے، طیب کا نہیں۔ یہ اصل میں شک پڑا ہے کس کو؟ اس حدیث کے آخر میں لکھا ہوا شک کا ہدبہ۔ امام بخاری نے اس حدیث کو دو اپنے استادوں سے لیا ہے، ایک استاد کا نام ہے ہدبہ بن خالد اور ایک کا نام ہے ابو الولید۔ تو ہدبہ بن خالد جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا میرے استاد نے حدیث بیان کرتے ہوئے لفظ بولا تھا تین کا، مٹی کا یا طیب کا، خوشبو کا، یعنی کہ میں بھول گیا ہوں۔ لیکن دوسرے استاد ابو الولید کو شک نہیں پڑا، وہ کہتے ہیں یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ تین ہی ہے، مٹی ہے، اور یہی بات صحیح ہے۔ تو پھر معنی کیا بنے گا کہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اچانک اس کی مٹی کیا تھی؟ مسکن اذفر، تیز قسم کی کستوری تھی، ایسی کستوری جس سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی، ہلکی خوشبو نہیں تھی۔ تو یہ حدیث کا اختتام ہوا، اور آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ شک کا ہدبہ، کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس نہر کی مٹی یا خوشبو، یہ شک کس کو پڑا ہے؟ ہدبہ بن خالد کو پڑا ہے، جو امام بخاری کے استاد ہیں۔ تو جنت کے اوصاف ہم پڑھ رہے ہیں، جنت کا بیان ہو رہا ہے، تو جنت کی نہر کوثر کا بھی ہمیں علم ہو گیا۔ اللہ رب العزت یہ نہر ہمیں دیکھنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد باب نمبر 7، باب ابواب الجنت و درجاتها، جنت کے دروازے اور اس کے درجات۔
یہ پچھلی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس سے عقیدے کے کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج پہ ایمان لانا ہوگا کہ واقعی آپ کو آسمانوں پہ لے جایا گیا اور ہر آسمان پہ آپ کو لے جایا گیا، جنت آپ کو دکھائی گئی، جہنم آپ کو دکھائی گئی، اور پھر جنت پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ جنت موجود ہے، جنت کی اس نہر کوثر پہ بھی ایمان لانا ہوگا، جبریل علیہ السلام پہ بھی ایمان لانا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کا عقیدہ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تو اب ساتواں باب کیا؟ باب ابواب الجنت و درجاتها، جنت کے دروازے اور جنت کے درجات۔ حدیث نمبر کون سا ہے؟ 100، اور اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ قاف، یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے اس حدیث کے روایت کرنے پہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ ھذا خیر۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں دو چیزیں خرچ کرے، زوجین کا معنی کیا؟ جوڑا، میاں بیوی کو بھی زوجین کہتے ہیں کیونکہ وہ جوڑا ہوتے ہیں۔ تو من انفق زوجین، جو دو چیزیں خرچ کرے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی کہ اپنے مال میں سے کوئی بھی دو چیزیں اللہ کی راہ میں دے، مثال کے طور پہ اللہ کی راہ میں 2 گھوڑے دے دے، 2 گدھے دے دے، اللہ کی راہ میں 2 اونٹ دے دے، اللہ کی راہ میں 2 بکریاں دے دے، اللہ کی راہ میں 2 گاڑیاں دے دے، اللہ کی راہ میں 2 موٹر سائیکلیں دے دے، اللہ کی راہ میں اپنی زمین کے 2 حصے دے دے، تو جو بھی اللہ کی راہ میں 2 چیزیں دے، نودیا من ابواب الجنہ، اسے جنت کے دروازوں میں سے کسی نہ کسی دروازے سے پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی۔ کیا آواز آئے گی؟ یا عبد اللہ ھذا خیر، کیا اللہ کے بندے ھذا خیر، یہ خیر ہے، یعنی کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو اہل صلاۃ میں سے ہوگا، نماز پڑھنے والوں میں سے ہوگا، دعی من باب الصلاۃ، اسے آواز دی جائے گی صلاۃ گیٹ سے، نماز گیٹ سے۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اور جو جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا، اسے جہاد گیٹ سے آواز دی جائے گی، جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، اور جو روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا، اسے دعوت دی جائے گی من باب الریان، جنت کے دروازے ریان سے، ریان گیٹ سے۔ ریان کسے کہتے ہیں؟ سیرابی کو۔ تو ریان گیٹ سرابی کا گیٹ، چونکہ روزے دار اللہ کی وجہ سے دنیا میں پیاسے رہتے رہے، تو اب انہیں اس گیٹ سے داخل کیا جائے گا جو شراب کر دینے والا ہے، جس میں اندر جا کے وہ شراب ہو جائیں گے، ان کی پیاس بجھا دی جائے گی۔ ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، اور جو صدقہ خیرات کرنے والوں میں سے ہوگا، اسے صدقہ گیٹ سے دعوت دی جائے گی، وہاں سے پکارا جائے گا۔ یہاں پہ ایک سوال ابھرتا ہے حدیث مکمل کرنے سے پہلے کہ جن لوگوں کو نماز کے گیٹ سے بلایا جائے گا، کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ اور جن کو روزے کے گیٹ سے پکارا جائے گا، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جب کہا جا رہا ہے کہ جو نماز پڑھنے والوں میں سے ہوگا، اسے نماز گیٹ سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتا تھا۔ اس کی عبادات میں فرائض کا تو اہتمام کرتا ہی تھا، لیکن جو اس کی نفلی عبادات تھیں، ان میں نماز کا، نفل نمازوں کا غلبہ تھا۔ اور جس کو باب الریان سے دعوت دی جائے گی، اور وہ کون ہوں گے؟ روزہ دار۔ تو روزہ دار تو سارے مسلمان ہیں، تو مراد یہ ہے کہ جو فرض روزوں کے بعد
نفر روزے کثرت سے رکھتا تھا اور اس کی عبادات اور نیک اعمال پہ نفلی روزوں کا غلبہ تھا۔ تو یہی صورتحال دیگر امور کی ہے۔ اس کے بعد فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سننے کے بعد، کہ بی ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورہ فہل یدعى احد من تلک الابواب کلھا، وہ شخص جسے ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے دعوت دی گئی تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ اسے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے کسی اور گیٹ سے بھی دعوت دی جائے، لیکن اس کے باوجود فہل یدعى احد من تلک الابواب کلھا، کیا کوئی ایسا ہوگا جسے جنت کے ان تمام دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے؟ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ اگر جنت کے کسی ایک گیٹ سے کسی کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت مل گئی تو دوسرے گیٹ سے دعوت ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مقصد ہے جنت میں داخل ہونا۔ کسی ایک گیٹ سے دعوت مل جائے الحمدللہ۔ اس کے باوجود جناب صدیق کہتے ہیں میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے تمام دروازوں سے دعوت دی جائے گی، پکارا جائے گا کہ آؤ داخل ہو جاؤ؟ قال نعم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں کوئی ایسا بھی ہوگا، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے، یعنی کہ وہ لوگ جن کو جنت کے کئی دروازوں سے، سب دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہوگی، وہ کئی ایک ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کا، ان کے مقام کا، ان کی فضیلت کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق دے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق دے۔ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ آپ کے بچوں کے دل انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی محبت سے معمور ہوں، وہ ان کو آئیڈیل سمجھتے ہوں، ان پہ رشک کرتے ہوں، ان جیسا بننے کا خواب دیکھتے ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آخر میں سوال کیا کیا کوئی ایسا ہوگا جسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جا رہا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے شروع کے الفاظ، جو اللہ کی راہ میں دو چیزیں خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جا رہا ہوگا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب دروازوں سے۔ اگر اس سے مراد یہ ہوتی کہ سب دروازوں سے پکارا جا رہا ہوگا تو ابو بکر صدیق آخر میں یہ سوال نہ کرتے کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے تمام دروازوں سے پکارا جا رہا ہوگا۔ تو باب کیا تھا؟ جنت کے دروازے اور جنت کے درجات۔ تو اس حدیث سے میں پتہ چلا کہ جنت کے کئی دروازے ہیں اور جنت کے ان دروازوں کے ناموں کا بھی علم ہوا۔ باب نمبر 8 کیا باب ہے؟ باب یہ ہے کہ اول زمرۃ تدخل الجنہ، پہلا وہ گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، یعنی کہ یہ باب ان کے بارے میں، اس گروہ کے بارے میں ہے، اس پہلے گروہ کے بارے میں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 101 قاف، اس کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کی شکل و صورت پہ ہوں گے۔ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے
14ویں رات کے چاند کی طرح پیارے ہوں گے۔ اور یہ پہلا گروہ کون سا ہوگا؟ اس کی وضاحت مسلم شریف میں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا وہ 70,000 لوگ ہوں گے۔ وہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ 70,000 افراد پہ مشتمل ہوں گے۔ اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ 70,000 افراد کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ بغیر حساب کتاب کے جنت میں کیوں جائیں گے؟ کیا خوبی ہوگی؟ اس کا تذکرہ آئندہ احادیث میں آ رہا ہے۔ تو بہرحال جناب ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور یہ کیوں بیان کی ہے یہ بھی بتا دوں۔ جناب ابو ہریرہ کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی اس مسئلے میں کہ جنت میں جانے والے زیادہ مرد ہوں گے کہ زیادہ عورتیں ہوں گی۔ تو جناب ابو ہریرہ نے اس موقع پہ یہ حدیث بتائی، اس لیے غور کیجیے کہ جس مسئلے میں گفتگو ہو رہی تھی، کیا اس مسئلے کا جواب اس حدیث میں موجود ہے؟ تو جناب ابو ہریرہ نے حدیث بتائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کی شکل و صورت پہ ہوں گے۔ ثم الذين يلونهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءة، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے، یعنی کہ جو ان کے بعد داخل ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ وہ آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کی شکل و صورت پہ ہوں گے، اضاءتن یعنی کہ چہروں کی روشنی کے لحاظ سے، چہروں کی چمک اور دمک کے لحاظ سے۔ دوسرا پہلا گروہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ دوسرا گروہ ان کے چہرے کیسے چمک رہے ہیں؟ آسمان میں جو ستارہ سب سے زیادہ چمکنے والا ہو اس کی طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ ستارے کی طرح چہرے کس لحاظ سے ہوں گے؟ اضاءتن چمک اور دمک کے لحاظ سے۔ دری چمکنے والا، کوکب کا معنی کہتا ہے ستارہ۔ لا یبولون ولا یتغوطون، یہ لوگ جو جنت میں جائیں گے پیشاب نہیں کریں گے، ان کو پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی، پیشاب سے پاک ہوں گے۔ ولا یتغوطون، اور پخانہ وغیرہ بھی نہیں کریں گے۔ ولا یتفلون، اور تھوکیں گے بھی نہیں، ان کو تھوک نہیں آئے گی۔ ولا یمتخطون، اور نہ ہی یہ ناک سنکیں گے، ناک بھی صاف نہیں کریں گے، نہ ناک صاف کرنے کی حاجت ہوگی، نہ تھوکنے کی حاجت ہوگی، نہ پیشاب پخانہ کرنے کی حاجت ہوگی۔ ان تمام گندگیوں سے اہل جنت پاک صاف ہوں۔ اور یہ سارے وہ امور ہیں جو انسان کے ساتھ ہیں دنیا میں۔ پھر بھی کچھ لوگوں کو لوگ مشکل کشا، حاجت روا، غوث آدم سمجھ لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیشاب پخانے سے پاک نہ رکھ سکے، تھوک اور ناک کی غلاظت سے پاک نہ رکھ سکے، وہ مشکل کشا کیسے ہو گیا، حاجت روا کیسے ہو گیا؟ بلکہ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ انسان مکمل ہی ان گندگیوں سے ہوتا ہے۔ جسے پیشاب نہ آئے وہ علاج کرواتا ہے، جسے پخانہ نہ آئے وہ علاج کرواتا ہے، جس کی تھوک کا مسئلہ ہو وہ بھی علاج کرواتا ہے، جس کے ناک کا مسئلہ ہو زکام وغیرہ تو وہ بھی علاج کرواتا ہے۔ امشاتہم الذہب، ان لوگوں کی کنگیاں گولڈ کی ہوں گی، سونے کی ہوں گی۔ ورشحہم المسک، اور ان کا پسینہ کستوری ہوگا، بدبو والا نہیں ہوگا بلکہ کستوری ہوگا۔ ومجامدہم الالوہ، اور ان کی انگیٹھیاں اس میں کیا ہوگا؟ الوہ ہوگا۔ الوہ کیا ہے؟ الانجوج، یہ الانجوج ہے۔ الانجوج کیا ہے؟ عود الطیبی، خوشبو والی لکڑی۔ آپ نے عود ہندی کا نام سنا ہوگا، ہندوستان سے ایک بڑی مہنگی لکڑی ملتی ہے، تھوڑی سی اس کی مقدار بڑی مہنگی ہوتی ہے، اور سعودی اور عرب لوگ بڑے ذوق سے خریدتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہے اور خوشبو وغیرہ کا ذوق بھی دیا ہے، تو یہ وہ لکڑی خریدتے ہیں، بڑی مہنگی ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عود ہندی۔
ویسے یہ لکڑی اب تھائی لینڈ وغیرہ سے بھی آتی ہے، لیکن نام کیا بہرحال عود ہندی، ہندوستان کی یہ لکڑی۔ تو کوئی برتن لے لیا جاتا ہے، اس برتن میں انگارے رکھ دیے جاتے ہیں، انگاروں کے اوپر یہ لکڑی رکھ دی جاتی ہے، یہ لکڑی آہستہ آہستہ جلتی ہے تو دھواں جو ہوتا ہے وہ خوشبو والا ہوتا ہے، پورا گھر پوری مسجد خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ بلکہ آپ لوگوں نے مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں دیکھا ہوگا کہ اس لکڑی سے جب دھواں نکلتا ہے تو لوگ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں تاکہ ساری مسجد میں خوشبو پھیل جائے، اور عربی لوگ آتے ہیں اور وہ اس لکڑی کے قریب اپنی داڑھی کو کرتے ہیں، اپنے رومال اور شماغ کو کرتے ہیں تاکہ یہ خوشبو ان کے کپڑوں میں، ان کی داڑھی میں داخل ہو جائے۔ تو یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب وہ برتن جو ہے، اس برتن کو کیا کہیں گے؟ انگیٹھی۔ تو کہا جا رہا ہے وہ مجامرہم، ان کی انگیٹھیاں، یا وہ چولہے جن میں وہ لکڑی رکھی گئی ہوگی، تو ان کی انگیٹھیاں کیا ہوں؟ ان کی انگیٹھیوں میں کیا جل رہا ہوگا؟ ان کی انگیٹھیوں میں جل رہا ہوگا الووا۔ الووا کا نام، دوسرا نام کیا ہے؟ النجوج۔ النجوج کسے کہتے ہیں؟ عود الطیب، خوشبو والی لکڑی۔ وَأَزْوَاجُهُمْ، اور ان کی بیویاں، کن کی؟ جنتیوں کی۔ کون ہوں گی؟ الحور العین، وہ موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ العین آئینہ کی جمع ہے۔ آئینہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں موٹی موٹی ہوں، پیاری لگتی ہوں، اور اس کی جمع ہے العین۔ تو العین وہ عورتیں جن کی آنکھیں موٹی موٹی ہوں گی، اور الحور حورا کی جمع ہے۔ حورا اس گوری عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں میں جو سیاہی ہوتی ہے وہ انتہائی سیاہ ہو، اور جو سفیدی ہوتی ہے وہ انتہائی سفید ہو۔ تو جس کی آنکھ اس انداز سے ہوگی وہ لڑکی کتنی پیاری لگتی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو فرمایا وَأَزْوَاجُهُمْ، جنتیوں کی بیویاں کیا ہوں گی؟ الحور العین، وہ ایسی حوریں ہوں گی العین جن کی آنکھیں موٹی موٹی ہوں گی۔ علی خلق رجل واحد، جنتی لوگ ایک ہی آدمی کی شکل و صورت پہ ہوں گے، سب کی شکل و صورت ایک جیسی ہوں گی۔ علی صورت ابیہم آدم، وہ اپنے باپ آدم کی شکل و صورت پہ ہوں گے۔ سب کی شکل و صورت ایک جیسی تو کیسی ہوگی؟ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پہ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ 60 ذراعا فی السماء، ان کی بلندی، ان کا قد 60 ہاتھ کا ہوگا۔ 60 ہاتھ ان کا قد ہوگا، یعنی کہ 60 ہاتھ ہوں گے فی السماء، اوپر میں، بلندی میں، ان کے قد کے لحاظ سے وہ 60 ہاتھ ہوں گے۔ تو اس حدیث میں جنتیوں کے اوصاف بھی آئے ہیں، جنت کی باتیں بھی آئی ہیں۔ تو یہ احادیث مجھے اور آپ کو رغبت دیتی ہیں کہ ہم نیک اعمال کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے یہ نعمتیں پائیں جو ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، دائمی نعمتیں ہیں، بجائے اس کے کہ دنیا کی عارضی نعمتوں کی خاطر ہم گناہوں کا ارتکاب کریں اور فرائض و واجبات سے جان چھڑائیں، نمازوں سے جان چھڑائیں، روزوں سے جان چھڑائیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے جناب ابو ہریرہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی مردوں کے مقابلے میں، اور یہ بات صحیح ہے، کیونکہ ایک ایک مرد کے پاس کئی حوریں ہوں گی اور کئی دنیاوی عورتیں ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں جنت میں بھی زیادہ ہوں گی، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جہنم میں بھی عورتیں میں نے زیادہ دیکھی ہیں۔ اور کچھ علماء کرام نے یہ مسئلہ واضح کیا ہے کہ شفاعت سے پہلے پہلے عورتیں جہنم میں بہت زیادہ ہوں گی، لیکن شفاعت کے بعد کافی ساری عورتیں جنت میں پہنچ جائیں گی۔ تو یہ تھا باب 8واں، کیا کہ جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ، اور ہم نے جان لیا کہ اس پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور یہ کتنے ہوں گے؟ 70,000 ہوں گے۔ اس کے بعد باب نمبر 9، باب یدخل الجنت 70,000 بغیر حساب، جنت میں 70,000 لوگ
بغیر کسی حساب کے داخل ہوں گے۔ تو یہ 70,000 کون ہوں گے؟ یہ وہی جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے، جو جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ ہوگا، جن کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو بہرحال باب کیا ہے کہ جنت میں 70,000 لوگ بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ عن عمران سے روایت ہے۔ عمران کون سے؟ عمران بن حسین۔ قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، جنت میں میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر کسی حساب کے داخل ہوں گے۔ قالوا ومن هم یا رسول اللہ، انہوں نے کہا، ان کے صحابہ کرام نے کہا، وہ کون ہوں گے اللہ کے رسول؟ یہ 70,000 خوش نصیب جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کے اوصاف کیا ہوں گے؟ ان کی خوبیاں کیا ہوں گی؟ قال، تو آپ نے فرمایا، هم الذین لا یکتوون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آگ سے داغنے کا علاج نہیں کرواتے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جن چیزوں میں شفا ہے ان میں سے ایک سنگی ہے، جس کو کپنگ کہتے ہیں آپ لوگ، حجامہ کہتے ہیں وہ، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے نام لیا تھا کس کا؟ آگ کے ساتھ داغنے کا، اس میں بھی شفا ہے، لیکن آپ نے کہا تھا وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ، لیکن میں اپنی امت کو داغنے کے علاج سے روک رہا ہوں۔ تو اس لیے افضل یہ ہے کہ انسان یہ علاج اختیار نہ کرے۔ جو 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے وہ کئی ایسے امور سے بھی پرہیز کرتے ہوں گے جو جائز ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان ان سے بچ کر رہے تاکہ توحید کا اعلیٰ درجہ پا لے، توحید کی اعلیٰ شان اور مقام پا لے۔ یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا پہلا وصف کیا ہوگا، پہلی خوبی کیا ہوگی کہ لا یکتوون، وہ داغنے والا علاج اختیار نہیں کرتے ہوں گے۔ ولا یسترقون، اور وہ کسی سے دم کا مطالبہ بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ لفظ کیا؟ ولا یسترقون، اس میں سین آئی ہے۔ سین کا معنی ہوتا ہے کسی سے سوال کرنا، مانگنا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو سین مانگنے کے معنی میں ہوتی ہے۔ یہاں پہ کیا؟ ولا یسترقون، وہ کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے کہ مجھے دم کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ دم کروانا اگرچہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ کسی سے مطالبہ نہ کریں کہ وہ آپ کو دم کرے، آپ خود اپنے آپ کو دم کریں۔ آپ کی بیگم بچے آپ کو خود دم کریں، آپ نے گھر میں ان کو تربیت دے رکھی ہو، ماحول بنا رکھا ہو، ان کو پتا ہو کہ جب بھی کوئی بیمار ہو جائے اس کو دم کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ میں نے چند دن پہلے بھی بیان کیا تھا، تو کسی بھائی کا سوال آیا تھا کہ ایک راکی ہیں، دم کرنے والے ہیں پاک و ہند میں، وہ دم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے کہ جو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جی 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کی ایک خوبی یہ ہوگی کہ کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ غیر شرعی دم نہیں کرتے ہوں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ الفاظ بالکل واضح ہیں۔ وہ لا یرقون کا لفظ کسی اور روایت میں آیا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ لا یسترقون، وہ کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے۔ دم جائز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب جبریل نے دم کیا، آپ کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے دم کیا، تو دم کیا جائے، لیکن دم کا مطالبہ کرنا یہ بھی جائز ہے، لیکن اعلیٰ اور افضل چیز نہیں ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہوں گے، بھروسہ کرتے ہوں گے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے کتنے اوصاف آئے ہیں؟ 3۔ وہ علاج میں داغنے کے عمل کو اختیار نہیں کرتے ہوں گے، کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے، صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہوں گے۔ چوتھا وصف یہاں پہ نہیں آیا، وہ ایک اور روایت میں آیا ہے، بخاری میں بھی آیا ہے، مسلم میں بھی آیا ہے کہ ولا یتطیرون، وہ کسی سے بدفعلی یا بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ کسی انسان کو منحوس جاننا، کسی جانور کو منحوس جاننا، کسی آواز کو منحوس جاننا،
کسی دن کو منحوس جاننا، کسی زمانے کو منحوس جاننا، یہ کام وہ نہیں کرتے ہوں۔ تو جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے ان میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی یہ خوبیاں اپنے آپ میں اور اپنی اولاد میں پیدا کریں۔ فقام عکاشہ، تو عکاشہ کھڑے ہو گئے۔ فقال عکاشہ بن محسن، فقال تو کہنے لگے ادعو اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں، ان یجعلنی منہم، کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ صحابہ کرام کی توحید دیکھیے، عکاشہ بن محسن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، غوث اعظم ہیں، میرا نام بھی آپ ان میں شامل کر دیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ بلکہ عکاشہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام آپ کی دعا کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، آپ سے دعائیں کروایا کرتے تھے، اور جب تک کوئی زندہ ہو اس کی دعا کو وسیلہ بنانا جائز ہے، اس سے دعا کا مطالبہ کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ زندہ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب کوئی فوت ہو جائے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس سے کہنا آپ میرے لیے دعا کریں، یہ اس کو پکارنا ہے، اور قبر والے کو پکارنا دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، یہ شرک ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو زندہ نبی سے کیا کہہ رہے ہو کاشا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے، ان میں سے بنا دے۔ قال انت منہم، آپ نے فرمایا تو انہی میں سے ہے، آپ نے خوشخبری دی کہ تم انہی میں سے ہو۔ قال، راوی کہتے ہیں عمران بن حسین، فقام رجل، ایک اور آدمی کھڑا ہوا، فقال، اس نے بھی کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ادعو اللہ، اللہ سے دعا کریں، ان یجعلنی منہم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے۔ قال، تو آپ نے کہا، سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ تم پہ اس معاملے میں سبقت لے گیا ہے، عکاشہ اس معاملے میں تم سے آگے نکل گیا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا پیار ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ نے یہ نہیں کہا تو ان میں سے نہیں ہے، آپ نے اس کا دل نہیں توڑا، یہ نہیں کہا میں تمہاری دعا نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ نے یہ دروازہ بند کر دیا کہ ایک کے بعد دوسرا کھڑا ہو، پھر تیسرا کھڑا ہو، پھر چوتھا کھڑا ہو، یہ کہہ کر کے آپ نے کہا کہ عکاشہ تم پہ سبقت لے گیا ہے، عکاشہ تم پہ نمبر لے گیا ہے اس معاملے میں۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو کس نے روایت کیا؟ امام مسلم نے۔ ویسے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، لیکن یہاں پہ راوی کون ہے؟ عمران بن حسین۔ عمران بن حسین کی روایت کہاں آئی ہے؟ مسلم میں، ورنہ یہ روایت کئی صحابہ کرام نے بیان کی ہے اور کئی کتب میں آئی ہے۔ امام احمد اور ابن ماجہ اس حدیث کو جب روایت کرتے ہیں، بڑی اہم بات ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا، تو وہاں پہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، اور 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 بھی جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب۔ تو 70,000 وہ ہو گئے، اور جب ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 49 لاکھ۔ اللہ اکبر، رب کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرمائے۔ 49 لاکھ، 70,000، پھر 49 لاکھ، اور اس حدیث میں مزید یہ بھی آتا ہے ان کے مسند احمد بن ماجہ میں کہ وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِ رَبِّي، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 جنت میں جائیں گے، یعنی کہ 49 لاکھ، اور میرے رب کی 3 لپیں۔ ایک لپ کس کو کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہوں تو ایک لپ بنتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی 3 لپیں، یہ کہ جتنے لوگ اللہ کی 3 لپوں میں آ جائیں گے وہ بھی بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ خوبیاں اپنے آپ میں پیدا کریں۔ دیکھیں بغیر حساب کتاب کے جانے والے کتنے عظیم لوگ ہیں، وہ کسی سے یہ بھی نہیں کہتے کہ مجھے دم کرو، وہ اپنے جسم کو آگ سے داغتے نہیں ہوں گے علاج کے طور پہ، صرف اللہ پہ توکل کرتے ہوں گے، بس شگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ اور یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ جناب والا ہر دوسرے تیسرے مسلمان نے
तावीज लटकाए हुए हैं, किसी न किसी कब्र पे जाके मांगने वाले भी बहुत सारे मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सबको हिदायत दे। उसके बाद बाब नंबर 10, बाब हादिल उम्मा निस्फु अहलिल जन्ना। 10वां बाब इस बारे में है कि ये उम्मत यानी कि नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत अहले जन्नत का निस्फ होगी। अहले जन्नत में से आधे कौन होंगे? उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग होंगे। हदीस नंबर 103, 103, इसे रिवायत करने वाले कौन है? काफ, इमाम बुखारी भी इमाम मुस्लिम भी। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी क़ुब्बा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फी क़ुब्बतिन, एक खैमा में थे। फ़क़ाला, तो आपने फरमाया, अतरज़ौना अन तकूनू रुबुअ अहलिल जन्ना, क्या तुम इस बात पे राजी हो कि तुम अहले जन्नत का चौथाई होगे? जन्नत, अहले जन्नत में चौथाई मेरी उम्मत के लोग होंगे, क्या तुम इस बात पे राजी हो? कुलना नअम, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं हमने कहा बिल्कुल हम राजी हैं, एक चौथाई हम हो तो और क्या चाहिए। क़ाल अतरज़ौना अन तकूनू सुलुस अहलिल जन्ना, क्या तुम इस बात पे राजी हो, क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि तुम अहले जन्नत का एक तिहाई हो? पहले कहा था अहले जन्नत के कितना? चौथाई, यानी कि 100 में से 25 आपकी उम्मत के लोग होंगे। अब कहा तिहाई, यानी कि 100 में से 33, 33 से भी कुछ ज्यादा आपकी उम्मत के लोग होंगे। कुलना नाम, हमने कहा जी बिल्कुल हम राजी हैं। तो तीसरी बार आपने कहा अतरदौना अन तकूनू शत्र अहलिल जन्ना, क्या तुम इस बात पे राजी हो कि तुम अहले जन्नत का निसफ हो, यानी कि 100 में से 50। कुलना नाम, हमने कहा हाँ हम राजी हैं, बिल्कुल राजी हैं। काला, तो आपने फरमाया वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 4-5 लफ्जों में भी अकीदा है कि अल्लाह के हाथों पे ईमान। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं उस जात की कसम जिसके हाथों में मेरी जान है। दूसरे नंबर पे पता चला कि कसम अल्लाह के रसूल की नहीं उठानी, कसम अल्लाह ताला की उठानी है। अल्लाह के रसूल ये नहीं कह रहे कि मेरी जान की कसम, मेरी जुल्फों की कसम और मेरे नालैन की कसम, मेरी दाढ़ी के बालों की कसम। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। इन्नी लअरजू, यकीनन मैं उम्मीद करता हूं, अन तकूनू निस्फ अहलिल जन्ना, कि तुम अहले जन्नत का निस्फ होगे। मुझे उम्मीद है कि अहले जन्नत में आधे लोग मेरी उम्मत के होंगे। यहां पे सवाल पैदा होता है कि पहले आपने क्या कहा था? एक चौथाई, फिर आपने कहा एक तिहाई, फिर आपने कहा निस्फ। तो क्या आपकी बातों में तजाद है? अगर कोई मुलिद होगा, बेदीन होगा, नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करने वाला होगा, वो कहेगा लो जी तो तजाद है। और जिसको अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है वो जानता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अंदाज कौन सा है। ये ऐसे ही है जैसे कोई बाप घर में अपने बच्चों को खुशखबरी दे कि आज मैं आप लोगों को 25-25 रियाल इनाम के तौर पे दूंगा, क्या तुम राजी हो? बच्चे कहें बिल्कुल। फिर वो कहे कि क्या तुम इस बात पे राजी हो कि मैं तुम्हें 33 रियाल बतौर इनाम दूंगा? वो कहेंगे बिल्कुल। फिर वो कहे क्या तुम इस बात पे राजी हो कि मैं तुम्हें 50-50 रियाल दूं? वो कहेंगे बिल्कुल। तो इन बातों को तजाद नहीं कहा जाता, बल्कि ये बात करने वाले की खूबी है कि दूसरों के दिलों में खुशी कैसे दाखिल करनी है। पहले कहा एक चौथाई, फिर कहा एक तिहाई, फिर कहा आधे। तो इससे मुसलमानों के की खुशी में बार बार इजाफा होता रहा।
وذالک آپ نے فرمایا اور یہ اس لیے یعنی کہ اہل جنت میں سے آدھے میری امت کے ہوں گے، کیوں فرمایا وذالک اور یہ اس لیے کہ ان الجنت لا يدخلها الا نفس مسلمہ، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، جنت جو ہے اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر کون؟ مسلمان انسان، وہ جان داخل ہوگی جو مسلمان ہوگی۔ تو جنت میں کوئی بھی کافر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آج کل کے یہودی اور عیسائی کیا جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے پیروکار تھے، ان کا کلمہ پڑھا تھا، وہ اس زمانے کے مسلمان تھے، وہ داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا، ان کے پیروکار بنے اور نیک اعمال کرتے رہے، وہ مسلمان ہیں، تو امید ہے کہ وہ داخل ہوں گے۔ لیکن آج کا یہودی اور عیسائی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا جنت میں داخل ہونے کے لحاظ سے، جیسا کہ کئی سکالر قسم کے لوگ رکھتے ہیں۔ ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں، جو انگلش کے 4 الفاظ بولے اور میٹھی میٹھی باتیں کرے، عقلی باتیں کرے، کہتے ہیں یہ ہے سکالر، اور مولوی بچارے یہ مدرسوں کے ان کو کیا پتا۔ حالانکہ جو عالم دین مدرسے کا ہوتا ہے اس کے پاس پختہ علم ہوتا ہے۔ تو اس لیے سکالر قسم کے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی بھی جنت میں داخل ہو جائے، آج کل کا عیسائی بھی داخل ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جنت میں نہیں کوئی داخل ہوگا مگر جو کون ہوگا؟ جو مسلمان انسان ہوگا۔ وما انتم فی اہل الشرک الا کالشعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود او کالشعرۃ السوداء فی جلد الثور الاحمر، اور تم نہیں ہو اہل شرک کے مقابلے میں مگر ایسے ہی جیسے ایک سفید بال ہو سیاہ بیل کی جلد میں۔ کافر اتنے زیادہ جیسے سیاہ بیل کے بال، سیاہ بال، اور اس سیاہ بیل کے جلد میں ایک بال سفید ہو، تو یہ صورتحال ہے مسلمانوں کی کافروں کے مقابلے میں۔ آپ اندازہ کریں کافر کتنے زیادہ ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، مختلف ممالک پہ نگاہ ڈالیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو پتا چلے گا مسلمان بہت کم ہیں، کافر بہت زیادہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تم اہل شرک کے مقابلے میں نہیں ہو مگر ایسے جیسے ایک سفید بال ہو سیاہ بیل کی جلد میں، یا ایک سیاہ بال ہو سرخ بیل کی جلد میں۔ ان کے مسلمان بہت کم ہیں۔ تو ان مسلمانوں میں جو جنت میں جائیں گے آدھے کون ہوں گے؟ آپ کی امت کے لوگ ہوں گے، اور آپ کی امت ہی سب سے بڑی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ غیبی باتیں بتا رہے ہیں، اور ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہیں۔ آپ کی بتائی ہوئی ایک ایک بات پہ ہمیں یقین ہے، جنت کے اوپر یقین، اور جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے، آپ کے اس بتائے ہوئے اصول اور ضابطے پہ بھی ہمیں یقین، ان تمام باتوں پہ ہمیں یقین ہے، وللہ الحمد۔ اس کے بعد باب نمبر کون سا ہے؟ 11۔ کیا باب ہے؟ باب اہل الغرف۔ یہ باب ہے جنت میں بالائی منزل والوں کے بارے میں۔ یہ باب ہے ان لوگوں کے بارے میں جو جنت میں اونچے درجات میں ہوں گے، اوپر ہوں گے۔ حدیث نمبر 104، قاف، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جنت والے اپنے اوپر بالائی منزل والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم دیکھتے ہو
کسی اس چمکتے ہوئے ستارے کو جو مشرق یا مغرب والے آسمان کے کنارے میں باقی رہ جاتا ہے. سارے ستارے غروب ہو چکے ہیں، فجر طلوع ہو گئی ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی چمکدار ستارہ موجود ہوتا ہے. اب یہ چمکدار ستارہ بہت زیادہ چمکدار ہوگا تو نظر آئے گا، کیونکہ روشنی ہو چکی ہے، ورنہ نظر نہیں آئے گا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اہل جنت اپنے اوپر بلائی منزل والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم دیکھتے ہو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں باقی رہ جانے والے چمکتے ہوئے ستارے کو. ایسا کیوں ہوگا؟ یہ جنت والے اوپر والوں کو اس طرح کیوں دیکھیں گے؟ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ، اس فضیلت کے فرق کی وجہ سے جو ان کے درمیان ہوگا، یعنی کہ دونوں کے درجات میں فرق ہوگا، اس لیے نیچے والے رشک بری نگاہوں سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہوں گے. قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، یہ بالائی منزلیں جو ہوں گی، جو اوپر والے جو درجے ہوں گے، یہ تو انبیاء کرام کے مقامات ہوں گے. لا یبلغها، یہاں نہیں پہنچ سکے گا غیرہم، ان کا غیر، ان کے علاوہ کوئی اور تو نہیں پہنچ سکے گا. قال بلا، آپ نے کہا کیوں نہیں، نبیوں کے علاوہ بھی کئی لوگ پہنچیں گے یہاں پہ. کون؟ فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. رجال، وہ لوگ پہنچیں گے ان درجات تک، آمنوا باللہ، جو اللہ پہ ایمان لے آئے، وصدق المرسلین، اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی. اب سارے جنتی اللہ پہ ایمان لانے والے ہوں گے، سارے جنتی تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، تو پھر درجات میں فرق کیوں ہے؟ فرمایا یہ جو اوپر والے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ پہ ایمان لانے کا حق ادا کر دیا، اور اللہ کے رسولوں پہ بھی ایمان لانے کا، ان کی تصدیق کرنے کا حق ادا کر دیا. اور خصوصاً امت محمدیہ کے لوگ جو تمام رسولوں پہ ایمان لے کر آئے ہیں، کیونکہ آخری نبی وہ ہیں جو امت محمدیہ کی طرف آئے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام رسولوں پہ ایمان لانے کا دعویٰ کون کر سکتے ہیں؟ امت محمدیہ کے لوگ. تو بہرحال اس سے پتہ چلا ان کے بارے میں جو جنت کے بالائی منزلوں میں ہوں گے. کون ہوں گے؟ انبیاء کرام، اور وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لائے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی اور ایمان لانے کا اور تصدیق کرنے کا حق ادا کر دیا. اس کے بعد باب نمبر کون سا ہے؟ 12. باب تسبیح اہل الجنہ. یہ باب کس بارے میں ہے؟ اہل جنت کی تسبیح کرنے کے بارے میں، کہ اہل جنت جنت میں اللہ کی تسبیح کے ترانے پڑھیں گے، اللہ کی سبحان اللہ کہیں گے، اللہ کی پاکیزگی بیان کریں گے. حدیث نمبر 105 میم، یعنی کہ اس کو روایت کرنے والے کون ہے؟ صرف امام مسلم. عن جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأکل اہل الجنت فیہا ویشربون، اہل جنت جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے. ولا یتغوطون، اور پخانہ نہیں کریں گے. ولا یمتخطون، اور ناک نہیں سنکیں گے. ولا یبولون، اور پیشاب نہیں کریں گے. ولکن طعامہم ذاک جشا، لیکن پھر ان کا کھانا کیا بنے گا؟ کھانا کھائیں گے، پیشاب خانہ نہیں کریں گے تو کیا بنے گا؟ فرمایا ولکن طعامہم، لیکن ان کا جو کھانا ہے اس کا کیا بنے گا؟ ذاک جشاء، وہ ایک ڈکار ہوگا، کرشح المسکی، جو کستوری کی طرح ہوگا، یعنی کہ کستوری کا پسینہ آئے گا، ڈکار آئے گا
کستوری کا پسینہ آئے گا تو اس سے وہ سارا کھانا جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ ڈکار آنے سے اور کستوری کا پسینہ آنے سے۔ یلہمون التسبیح والحمد، انہیں اللہ کی تسبیح کا اور اللہ کی حمد و ثنا کا الہام کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا کہ ترغیب دی جا رہی ہے اور بندہ کبھی کرتا ہے کبھی پھر بھول جاتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، جنت میں کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے تو ایسے جیسے انسان سانس لیتا ہے۔ کیا جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں سانس لینے کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے؟ محنت کرنا پڑتی ہے؟ زور لگانا پڑتا ہے؟ نہیں، سانس خود بخود ہمارا نکلتا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی ان کے منہ سے اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کے ترانے ان کے منہ سے نکلتے رہیں گے، ان کے کسرت کیے بغیر، اور ان کو اس سے مزہ آئے گا، لذت محسوس کریں گے، دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا یلہمون تسبیح والحمد، انہیں اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کا الہام کیا جائے گا۔ کما یلہمون النفس، جیسا کہ الہام کیا جائے گا سانس کا، یعنی جیسے خود بخود وہ سانس لے رہے ہوں گے تکلیف کے بغیر، مشقت کے بغیر، ایسے ہی وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے، کسی تکلیف کے بغیر، مشقت کے بغیر۔ اس کے بعد باب نمبر 13، کیا باب ہے؟ باب دوام نعیم اہل الجنہ، 13واں باب ہے اہل جنت کی نعمتوں کے ہمیشہ رہنے کے بارے میں، یعنی کہ یہ عارضی نعمتیں نہیں ہوں گی۔ حدیث نمبر 106 میم، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید خدری اور جناب ابو ہریرہ دونوں روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، ینادی منادن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ کیا اعلان کرے گا؟ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، کہ بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بھی تم بیمار نہیں ہوگے۔ یہ جنتیوں کو جنت میں خوشخبری دی جا رہی ہے، کیا؟ کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے، تم نے کبھی بھی بیمار نہیں ہونا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور تمہارے لیے یہ بھی خوشخبری ہے، تمہارے لیے یہ ہے کہ تم زندہ رہو گے، تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی، تم کبھی بھی نہیں مرو گے۔ اس کے بعد کیا؟ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اور تمہارے لیے یہ بھی ہے کہ تم نوجوان رہو گے، کبھی بھی تم بوڑھے نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اور بے شک تمہارے لیے یہ بھی ہے کہ تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے۔ فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، تم کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگے، تمہارے اوپر کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو یہ ہے اللہ رب العزت کا فرمان کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو آپ اس حدیث سے اندازہ کیجئے کہ دنیا کی نعمتوں کی، آخرت کی نعمتوں کے سامنے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں پہ بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، مرنا ہی مرنا ہے، بڑھاپے کا سامنا کرنا پڑے گا اگر لمبی عمر ملی تو،
اور نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی خوشخبری مل رہی ہوتی ہے، کبھی ٹینشن، کبھی یہ بری خبر آ گئی، کبھی یہ غم دینے والی خبر آ گئی۔ اور جنت میں کیا ہے کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہونا، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تم نے مرنا نہیں ہے، ہمیشہ نوجوان رہو گے، تمہارے اوپر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں رہو گے، کبھی تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں آئے گی۔ تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جنت کی نعمتوں کا۔ اللہ رب العزت یہ نعمتیں پانے کی ہمیں توفیق بخشے۔ اس کے بعد باب نمبر کون سا ہے؟ 14، باب الخارجون من النار۔ یہ باب ہے ان لوگوں کے بارے میں جو جہنم سے نکل آئیں گے۔ کون سے خوش نصیب ہیں جنہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا؟ حدیث نمبر 107 خا، یعنی کہ اس کو روایت کرنے والے صرف امام بخاری ہیں۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویدخلون الجنہ یسمون الجہنمیین۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک قوم جہنم سے نکلے گی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا نام رکھا جائے گا جہنمیین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے جنت میں آئے ہیں، یہ ان کا نام پڑ جائے گا، اور اس نام سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے دل میں اللہ کے شکر کے جذبات پیدا ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں جہنم سے بچایا ہے اور جنت میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں۔ اور اس حدیث میں رد ہے کن کا؟ معتزلہ کا، خارجی لوگوں کا۔ یہ لوگ کبیرہ گناہ کا جس سے ارتکاب ہو جائے اور توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور یہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنت میں جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی کی شفاعت سے کوئی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، جبکہ یہاں پہ صاف صاف آ گیا کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت سے کئی جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچیں گے، اور ان کا نام کیا ہوگا؟ جہنمی نام ہوگا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 108، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فاخرجوه۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، کس سے کہیں گے؟ فرشتوں سے، کہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجوہ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کوئی ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے، اس کو نکال لو، یعنی کہ جہنم کی آگ سے باہر نکال۔ اس سے بھی پتا چلا کہ کبیرہ گناہوں کا جن سے ارتکاب ہو جائے گا ان میں سے کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا، بلکہ جو بھی توحید کے اوپر فوت ہوئے ہوں گے، ایمان اور اسلام پہ، جن کے ہاں کفر نہیں ہوگا، ان کو بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تم اس کو نکال لو، فَيَخْرُجُونَ، تو یہ جہنمی جہنم سے نکلیں گے، قدم تحشو، اس حال میں کہ وہ جل چکے ہوں گے، وعادو حممن، اور کوئلہ بن چکے ہوں گے، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ، تو ان لوگوں کو زندگی کی نہر میں ڈال دیا جائے گا۔
یعنی کہ اس نہر میں ڈال دیا جائے گا جس نہر کی وجہ سے ان کو پوری زندگی ملے گی، جسم ان کا ٹھیک ہو جائے گا. فیلقون، ان کو ڈال دیا جائے گا فی نہر الحیا، زندگی کی نہر میں. فینبتون کما تنبت الحبۃ فی حمیم السیل، تو وہ جہنم کی آگ سے فینبتون، تو وہ ایسے اگیں گے، ایسے تر و تازہ ہوں گے، ایسے اگیں گے کما تنبت الحبۃ، جیسے کہ گھاس وغیرہ کا بیج اگتا ہے فی حمیل السیل، سیلاب کے کوڑا کرکٹ میں، سیلاب کی گھاس پھوس میں، سیلاب کی خس و خاشاک میں. یعنی کہ سیلاب کے اوپر جو کوڑا کرکٹ جمع ہو جاتا ہے، گند جمع ہو جاتا ہے، وہ گند پھر کسی نہ کسی جگہ ایک کنارے لگ جاتا ہے. تو اگر اس گند میں گھاس کا کوئی بیج ہو، کسی اور سبزی کا کوئی بیج ہو، تو وہ جلدی سے اگائے گی، ایک ہی دن میں اگائے گی. تو ایسے یہ لوگ جو ہیں اگائیں گے، یعنی کہ ان کے جسم پہ ایسے ہی گوشت چڑھ آئے گا اور جلد ٹھیک ہو جائے گی اور ٹائم زیادہ نہیں لگے گا. فَيَنبُتُونَ كَمَا تَنبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، تو وہ ایسے اگیں گے جیسے گھاس کا بیج اگتا ہے فی حمیل السیل، سیلاب کے کوڑا کرکٹ میں. او قال حمیت السیل، یا نبی علیہ السلام نے الفاظ کا استعمال کیے تھے حمیت السیل کے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ سیلاب کے بہاؤ میں، جیسا کہ گھاس کا بیج اگتا ہے سیلاب کے بہاؤ میں، جس سیلاب کا پانی جا رہا ادھر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم ترو، کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے انہا تخرجو، کہ یہ گھاس کا بیج جب اگتا ہے تو کیسے نکلتا ہے؟ یہ نکلتا ہے صفرا، زرد رنگ کا ہوتا ہے، ملتویہ، لپٹا ہوا ہوتا ہے، ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے یہ گھاس کا بیج جلدی سے اگاتا ہے، زرد رنگ کا ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے، تو ایسے ہی یہ لوگ جن کو جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا، ایسے یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں گے، ایسے ہی جلدی سے ان کا جسم درست ہو جائے گا. تو یہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا، بس یہ ہے کہ توحید کے اوپر ہوں اور کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والے نہ ہوں. لیکن کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے جہنم میں ڈالے جائیں گے، پتہ نہیں کتنا عرصہ رہیں گے. اس لیے انسان کوشش کرے کہ انسان کا شمار ان میں سے ہو جنہیں جہنم میں بالکل نہیں ڈالا جائے گا، تاکہ ہم جہنم کی سختیوں سے اور آگ سے محفوظ رہ سکیں، بچ سکیں. اس کے بعد حدیث نمبر 109 قاف، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی، امام مسلم بھی. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم آخر اہل النار خروجا منها وآخر اہل الجنة دخولا رجل یخرج من النار حبوا. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اچھی طرح جانتا ہوں جہنم والوں میں سے اسے جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والا ہوگا، اور جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا ہوگا، جو جنت میں داخل ہونے کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہوگا. کون ہوگا؟ آپ وضاحت فرماتے ہیں آگے. پہلے آپ نے کہا میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا. فرمایا رجل، یہ وہ آدمی ہوگا یخرج من النار، جو جہنم سے نکلے گا حبون، گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے. فیقول اللہ تعالیٰ کہیں گے اذهب، جاؤ، فادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ.
فَيَأْتِيهَا، تو وہ جنت کے پاس آئے گا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ، تو اسے یہ خیال دلایا جائے گا، اس کے ذہن میں یہ بات داخل کر دی جائے گی، اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے گی، انہا ملآ، کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، وہاں تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ فیرجی، واپس آئے گا، فیقول، تو کہے گا، یا ربی، اے میرے رب، وجدتها ملآ، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ فیقول، اللہ تعالیٰ کہیں گے، اذهب، جاؤ، فادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فیاتیہا، وہ دوبارہ جنت کے پاس آئے گا، فیخیر الیہ، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے گی، انہا ملآ، کہ یہ جنت تو بھری ہوئی ہے۔ فیقول، تو واپس آئے گا، فیقول، تو کہے گا، یا ربی، اے میرے رب، وجدتها، میں نے جنت کو پایا، کیسے؟ ملآ، کہ وہ بھری ہوئی ہے۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اذهب، جاؤ، فادخل الجنہ، بس جنت میں داخل ہو جاؤ، فإن لك مثل الدنیا وعشرة امثالها، بے شک تمہارے لیے دنیا جیسی سلطنت ہے، جتنی دنیا تھی اتنی بادشاہ تمہیں مل رہی ہے، وعشرة امثالها، اور اس کے 10 گنا اور بھی مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا جتنی سلطنت دیں گے اور اس سلطنت سے 10 گنا مزید بھی دیں گے۔ او، یا پھر کہا، ان لک مثل عشرۃ امثال الدنیا، کہ بے شک تمہارے لیے دنیا کے 10 گنا جتنا ہے۔ فیقول، تو آدمی کہے گا، اتسخر منی، اے اللہ، کیا تو میرا مذاق اڑاتا ہے، مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ او تضحک منی، کیا تو میرے اوپر ہنستا ہے؟ وانت الملک، جبکہ تو بادشاہ ہے۔ فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا، ضاحکا، آپ کھلکھلا کر ہنسے، حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ وکان یقال، وہ کہا جاتا تھا کہ ذالک ادنی اہل الجنۃ منزلۃ، کہ یہ آدمی جنت والوں میں سب سے ہلکا ہوگا مقام و مرتبہ کے لحاظ سے۔ اندازہ کریں اللہ رب العزت کی جنت کی وسعت کا، جو آدمی سب سے آخر میں داخل ہوگا، جس کا مقام و مرتبہ سب سے ہلکا ہوگا، اسے دنیا جتنی سلطنت ملی ہے بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ ملی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ رب العزت کے خزانے کتنے زیادہ ہیں اور کتنے وسیع ہیں۔ اس کے بعد حدیث بہت بڑی ہے، اس لیے وہ آج ختم نہیں ہو سکے گی، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 110، اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ میم، یعنی کہ امام مسلم۔ عن ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، آخر من يدخل الجنت رجل، جو جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے جو آخری ہوگا، رجل، یہ ایک آدمی ہوگا، فهو يمشي مرتن ويكبو مرتن، وہ کبھی چلے گا اور کبھی چہرے کے بل گرے گا، یکبو، چہرے کے بل گرے گا، وتصفع النار مرتن، اور اس کو کبھی آگ جلسا دے گی، کبھی اس کو جہنم کی آگ جلسا دے گی۔ فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا، تو جب بھی وہ اس کو کراس کرے گا، کس کو؟ جہنم کو، یعنی کہ اس سے باہر نکل آئے گا، تو التفت الیہا، تو اس کی طرف جان کر دیکھے گا، کس کی طرف؟ جہنم کی طرف۔ فقال، اور کہے گا، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، الذی نجانی منکی، جس نے مجھے تجھ سے محفوظ رکھا، تجھ سے بچا لیا۔
یعنی کس سے بچا لیا؟ جہنم سے، جہنم کی آگ سے. لقد اعطانی اللہ شیئا ما اعطاه احدا من الاولین والآخرین، البتہ تحقیق اللہ نے مجھے ایک ایسی چیز دی ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں دی، نہ اوائل میں سے کسی کو، نہ بعد میں آنے والوں میں سے کسی کو. فترفع له شجرہ، تو اس کے سامنے ایک درخت کو ظاہر کیا جائے گا. فیقول، تو کہے گا اے ربی، اے میرے رب، ادنینی من هذه الشجرہ، مجھے اس درخت کے قریب کر دے. کیا کہہ رہا ہے یہ آدمی؟ اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے. فَلِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِن مَائِهَا، بس چاہیے کہ میں اس درخت کا سایہ لوں اور اس کے پانی میں سے پیوں. فیقول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لعلی ان اعطیتکہا سألتنی غیرہا، شاید کہ میں اگر تجھے یہ چیز دے دوں، سألتنی، تم مجھ سے مطالبہ کرے گا، غیرہا، اس کے غیر کا. فیقول، تو بندہ کہے گا لا، نہیں یا ربی، ہے میرے رب. ویعاہدہ، وہ اللہ سے معاہدہ کرے گا، اللہ یسألہ غیرہا، کہ وہ اللہ سے اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ، اور اس کا رب اس کو معذور جانے گا. لِأَنَّهُ يَرَا، کیوں معذور جانے گا؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوگا ما لا صبر له علیہ، وہ چیزیں دیکھ رہا ہوگا کہ جن پہ صبر کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. جنت کی نعمتیں دیکھ کر صبر کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا اس آدمی کے لیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو معذور جانیں گے. فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب کر دیں گے. کس کے؟ اس جنت کے درخت کے. فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، تو وہ اس کا سایہ حاصل کرے گا. وَيَشْرَبُ مِن مَائِهَا، اور اس درخت کے پانی میں سے پیے گا. ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، پھر اس کے سامنے ایک اور درخت کو کیا جائے گا. یہ احسن من الاولی، یہ درخت پہلے درخت سے بہتر ہوگا. فیقول، تو کہے گا اے ربی، اے میرے رب، ادننی من هذه، مجھے اس درخت کے قریب کر دے. لاشرب من مائها، تاکہ میں اس کے پانی میں سے پی سکوں. واستظل بظلها، اور اس کے سائے سے میں فائدہ اٹھا سکوں، اس کا سایہ میں حاصل کر سکوں. لا اسألک غیرہا، اپنے رب سے کہے گا کہ اے میرے رب، میں تجھ سے سوال نہیں کروں گا غیرہ، اس کے غیر کا، بس یہ میرا مطالبہ پورا کر دے. فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، الم تعاہدنی اللہ تسألنی غیرہا، کیا تو نے مجھ سے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اس کے علاوہ کا سوال نہیں کرے گا؟ اس درخت کا جو تو نے سوال کیا تھا، اس کے علاوہ کا سوال نہیں کرے گا. فیقول، تو کہے گا لعلی ان ادنیتک منہا تسألنی غیرہا، اللہ تعالیٰ کہیں گے شاید کہ میں اگر تمہیں اس درخت کے قریب کر دوں تو تم مجھ سے اس کے غیر کا سوال کرو گے، تمہارا کوئی مطالبہ اور نکل آئے گا. فَيُعَاهِدُهُ أَلَّا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے غیر کا سوال نہیں کرے گا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ، اور اس کا رب اس کو معذور جانے گا. لِأَنَّهُ يَرَا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوگا ما لا صبر له علیہ، جس پہ اس کے پاس صبر کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے قریب کر دیں گے. فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وہ اس کے سائے میں سے سایہ حاصل کرے گا. وَيَشْرَبُ مِن مَائِهَا، اور اس کے پانی میں سے پیے گا. ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِندَ بَابِ الْجَنَّةِ، پھر اس کے سامنے ایک درخت لایا جائے گا جنت کے دروازے کے پاس. یہ احسن من الاولیین، یہ درخت پہلے دو درختوں سے بہتر ہوگا. فیقول، تو یہ آدمی کہے گا اے ربی، اے میرے رب، ادنینی من هذه، مجھے اس درخت کے بھی قریب کر دے. لاستظل بظلها، تاکہ میں اس کے سایہ سے فائدہ اٹھا سکوں، تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں.
واشرب من مائها، اور تاکہ میں اس کا پانی پی سکوں. لا اسألک غیرہا، میں تو اس سے اس کے غیر کا سوال نہیں کروں گا. فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، الم تعاہدنی، کیا تو نے مجھ سے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا، اللہ تسألنی غیرہا، کہ تم مجھ سے اس کے غیر کا سوال نہیں کرے گا. قال بلا، وہ کہے گا کیوں نہیں یا ربی اے میرے رب، ہذہ لا اسألک غیرہا، یہ ہے اور میں تجھ سے اس کے غیر کا سوال نہیں کروں گا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ، اور اس کا رب اس کو معذور جانے گا. لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوگا وہ چیزیں جن کے معاملے میں اس کے پاس صبر نہیں ہوگا. فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ اس سے قریب کریں گے. فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، جب اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کریں گے. فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو وہ جنت کے لوگوں کی آوازیں سن رہا ہوگا. فَيَقُولُ، تو کہے گا اے ربی اے میرے رب، ادخلنیہا، مجھے اس کے اندر داخل کر دے. فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ما یسرینی منکا، کیا تیرے مجھ سے سوال کرنے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، تیرے مجھ سے مانگنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. ایرضیک ان اعطیک الدنیا ومثلھا معھا، کیا تم اس بات پہ راضی ہوتے ہو کہ میں تمہیں دنیا دوں اور اس جیسی چیز اس کے ساتھ دوں. دنیا تمہیں دوں وسیع و عریض، اور دنیا کے برابر مزید بھی کچھ دوں. قال یا ربی، کہے گا اے میرے رب، اتستہزئ منی، کیا تو میرا مذاق اڑاتا ہے، وانت رب العالمین، جبکہ تو تمام جہانوں کا رب ہے. فضاحک ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کھلکھلا کر ہنسے. فقال، کہنے لگے، الا تسألونی مما اضحک، مجھ سے تم یہ سوال نہیں کرو گے کہ کس وجہ سے میں ہنسا ہوں. فقالوا، تو انہوں نے کہا مما تضحک، ہمیں بتائیں کہ آپ کس وجہ سے ہنسی، ہمیں تو نہیں پتا. قال هكذا ضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہنسے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. فقالوا، تو انہوں نے کہا تھا مما تضحک یا رسول اللہ، اسی طرح ہنسے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں. فقالوا، تو صحابہ کرام نے کہا تھا مما تضحک یا رسول اللہ، کس وجہ سے آپ ہنس رہے ہیں اللہ کے رسول. قال، تو آپ نے کہا تھا من ضحک رب العالمین، میں ہنس رہا ہوں رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے. رب العالمین کب ہنسے ہیں، کب ہنسیں گے؟ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے اس وقت، حین قال، جب بندہ کہے گا اتستہزئ منی، کیا تو میرا مذاق اڑاتا ہے، وانت رب العالمین، جبکہ تو رب العالمین ہے، یعنی کہ تجھے مذاق اڑانا جچتا نہیں ہے، تیرے لیے مناسب نہیں ہے. فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے انی لا استہزئ منک، میں تیرا مذاق نہیں اڑا رہا، ولکنی علی ما اشاء قادر، لیکن میں اس چیز پہ جس کو میں چاہوں قادر ہوں، جو میں چاہوں وہ میری قدرت میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ چاہوں اور میری طاقت میں نہ ہو، میری قدرت میں نہ ہو، ایسی بات نہیں. تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ اس آدمی کو کہاں سے نکالا گیا؟ جہنم سے. اور ہمارا باب یہی ہے، الخارجون من النار، وہ لوگ جو جہنم سے نکلیں گے. تو یہ ان کے بارے میں ساری تفصیلات تھیں. اللہ رب العزت ان چیزوں کو بطور عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق دے، ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق دے، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.